میں اس وقت موجود ہوں نیوز روم میں۔ اس وقت میرے ساتھ المعروف سینئر صحافی جناب عارس ایوب سواتی صاحب موجود ہیں، جو غزنوی روزنامہ غزنوی اور روزنامہ کیپیٹل کے ڈویژنل بیورو چیف میرے ساتھ موجود ہے، اور میں سب سے پہلے ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاک شو کا مقصد ہے، ٹاک شو کا مطلب ہے عوامی مسائل کو فوکس کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا۔ ٹاک شو کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہری پور پریس کلب کی جانب سے ہمارا جو پلیٹ فارم بنا ہے، آج ہم ہر ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ جو ہے ایک پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو ہمارا پروگرام تھا وہ ایکسپریس نیوز چینل کے بیورو چیف یاور ایاز صاحب تھے ہمارے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ عارس ایوب سواتی صاحب موجود ہیں جی۔ ان کے ہم ہری پور کی جو ہمارا جنرل الیکشن ہوا تھا، جمہوری دور بار ہوا صحافیوں کے، ان کے ساتھ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ جو ہے پریس کلب کا مقصد اور صحافیوں کے مقاصد کے بارے میں ہم اس چیز پہ ہم فوکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں جی، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، ہم اس کے لیے آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو گزشتہ ہفتے 8 اپریل کو جو الیکشن ہوا تھا پریس کلب ہری پور کا، جو 12-13 سال کے بعد جو ہے ایک جنگ کے بعد، عدالتی جنگ ہونے کے باوجود یہ فتح ہوئی اور جمہوری اقتدار شروع ہوا، جس پر عوامی سماجی سیاسی حلقوں کی طرف سے بڑا اچھا جو ہے شگون پیش کیا گیا۔ آئے روز ایک نیا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہمارا ہری پور کا پریس کلب ہے، اس کا مقصد اور صحافیوں کے مقاصد کے درمیان کیا خدشات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جی یہ پریس کلب کے حوالے سے۔ پریس کلب میں دیکھیں جی، آج تقریباً 6 ماہ سے 7 ماہ سے جو ہے ایک کلب کھولا گیا ہے، جس کو کسی حساب سے بھی آئینی یا قانونی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آرڈرز ہوئے تھے عدالت سے، عدالت میں 3-4 سال سے کیس چل رہے ہیں۔ اس کے بعد آرڈر ہوا ہے اس کو 77 کی لسٹ کے مطابق، 77 کی لسٹ بھی جو ہے تقریباً 72 آپ تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ 4 یا 5 صحافی تھے جو کچھ فوت ہو گئے ہیں، کچھ 1-2 ملک سے باہر تھے۔ مقصد ہے کہ موجودہ ٹائم میں آپ کے پاس 72 ممبرز موجود تھے۔ اس حوالے سے جس وقت عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ یہ آپ الیکشن 77 کی یا 72 یا 70 کی لسٹ کے مطابق الیکشن کر کے آئینی طریقے سے جو ہے جمہوری طریقے سے آپ الیکشن کے ذریعے جو ہے کابینہ بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو چلایا جائے پریس کلب کو۔ جب یہ آرڈر ہوا، کچھ چند لوگوں نے ملی بھگت کرتے ہوئے پریس کلب کو کھول لیا، جبکہ یہ پریس کلب بند ہوا تھا 145 کے تحت، دونوں فریقین کی مرضی سے بند ہوا تھا عدالتی آرڈر تک۔ جبکہ یہ عدالتی آرڈر ہونے کے بعد پریس کلب کھولا گیا، یک طرفہ ایک پارٹی کی اماں پر کھول دیا گیا، دوسری پارٹی کو کوئی اطلاع نہ دی گئی، خبر نہ دی گئی، اور یہ میں تو کہتا ہوں یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ۔ پھر جس وقت یہ پریس کلب کھولا گیا، اس میں جو ہے اجلاس وغیرہ شروع ہوئے، جس میں شاید ڈاکٹر صاحب آپ بھی موجود تھے، پہلا اجلاس جس وقت انہوں نے رکھا تھا، یا اجلاس کہیں یا اس کو جو ہے نا ایک قبضہ ہی کہیں، جس میں میں بھی موجود تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر جو ہے ادھر اپنی تقریر کی تھی۔ تقریر میں جو کہ میں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم اس بندر بانڈ کو نہیں مانتے، اپنی مرضی سے ہی جو ہے جی صدر بھی بنا لیے گئے ہیں، نائب صدور بنا لیے گئے ہیں، جنرل سیکرٹریز بنا لیے گئے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے ادھر باضابطہ تقریر کرتے ہوئے، باضابطہ جو ہے تمام صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس چیز کو ہم نہیں مانتے، ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ ہم نہیں مانتے، باضابطہ اس کا الیکشن ہونا چاہیے، جس کے حوالے سے سینئر صحافیوں کی موجودگی میں سینئر صحافی صداقت حسن خان نے اس میری بات کو تسلیم کیا تھا، دیگر جو ہے یونس مجاز صاحب نے جو ہے جی اس کو تسلیم کیا تھا،
کو چند ایک صحافیوں نے اور تسلیم کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے بدنیتی کے تحت اس پر قبضہ کی غرض سے اپنے بندر بانٹ کی تھی، سیٹوں کی بندر بانٹ کی تھی، ایک دوسرے کو عہدوں سے نوازا تھا، ان کے دلوں میں جو ہے نا جی شروع سے ہی بے ایمانی تھی، جس وجہ سے انہوں نے الیکشن تو دور کی بات ہے جینین صحافیوں کو پریس کلب سے ہی دور کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آپ نے بڑی بریفلی یہ بات جو کی تھی، کورٹ کی جو فتح تھی، کورٹ نے ڈیسیژن دیا تھا اور بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بڑی ہائی سوسائٹی جو ہے سیکورٹی کے تحت یہ الیکشن ہوا۔ اب اگلا جو میرا جو سوال ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں جن کی کیریئر جو ہے 35 سال 40 سال ہو چکے ہیں، اور 2019 کے بعد جو کرونا آیا تھا اس میں جو مووی میکر جو لوگ تھے وہ جو معاشی بدحالی کا شکار، وہ بھی میڈیا کی طرف آ گئے، انہوں نے بھی کیمرہ اٹھا لیا۔ تو کیا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا کوئی کیریئر ہے، ان کے پاس کوئی ڈگری ہے جرنلزم کی، کیا ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس کی بدولت یہ آج اپنے آپ کو صحافی کہلواتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بات ایسی ہے کہ جہاں تک آپ ڈگری یا پڑھے لکھے کی بات کریں نا جی، تو اس وقت تقریباً 100 میں سے جو ہے 90-95% لوگ جو ہے نا جی کہہ سکتے ہیں کہ ان پڑھ طبقے سے ہی زیادہ تر موجود ہیں، فیک ہو سکتے ہیں۔ ڈگریز وغیرہ کی جو بات ہے وہ تو میرا خیال ہے پورے ہری پور میں آپ شاید ہی کوئی 1 یا 2 آدمی آپ کو ڈگری ہولڈر ملیں۔ بقایا جو یہ میں نہیں کہتا یار نہیں ہیں، لیکن شاید کل الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ 1 یا 2 اگر ہوئے بھی تو وہ نہ ہونے کے قابل، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسری بات جو ہے آپ نے کہی ہے کہ یہ کرونا کے دوران جناب بے روزگاری پھیل گئی تھی، آخر ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو اپنے پیٹ کی خاطر کرنا تھا، اپنے بچوں کی لیے کچھ نہ کچھ رزق کمانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا تھا، گو کہ انہوں نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے غلط ذرائع پکڑ لیے، غلط ذرائع استعمال کرنے شروع کر دیے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز پر آپ کا عبور نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحافت کا بھی معیار آپ کے ہری پور میں کدھر جا رہا ہے۔ یہ صحافیوں کی حرکات دیکھ لیں، ان کی بات چیت دیکھ لیں، کیا آپ کو یہ سنجیدہ صحافی نظر آتے ہیں یا ڈرامہ باز یا مسخرے نظر آتے ہیں؟ ان میں ڈرامہ بازیاں اور مسخرہ بازیاں سب سے زیادہ چل رہی ہیں۔ آپ کسی ان کی پوسٹوں کو دیکھ لیں، ان کی نیوز کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ ان کی اخبارات کی نیوز بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا نہ تو اپنا کوئی سابقہ کیریئر کرائٹیریا ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ ان لوگوں نے چند نہیں بلکہ زیادہ تر اکثریتی لوگ ایسے آگے ہیں جنہوں نے آ کر صحافت کے مقدس پیشہ کو جو ہے بدنام کر دیا ہے، اس حد تک بدنام کر دیا کہ میں پھر وہ کہنا تو نہیں چاہتا سکرین پر بیٹھ کر کہ یہ تو ایک اور لونڈی سمجھ لیں، باقی میں گہرائی میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے صحافت کو ایک لونڈی کا درجہ دے دیا، لونڈی کے درجے تک پہنچا دیا ہے، اور اچھے جو پڑھے لکھے یا سلجھے ہوئے صحافی ہیں ان کی جو ہے نا انہوں نے مقصود ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگا ابھی ریسنٹلی میں آپ کو یہ ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے بالکل، ہری پور کے جو عوامی سماجی حلقے ہیں جو لوگ ہیں ان کے بھی خدشات ہیں، ان کی بھی شکایات ہے۔ ہم نے ریسنٹلی جو ہی ہمارا جو پریس کلب کا جو نئی کابینہ آئی ہے تو ہم نے ایک انویسٹیگیشن سیل بنایا ہے، اور یقین کریں کہ گزشتہ 1 ہفتے سے 3 ایسے سینئر صحافی ہیں جن کی کمپلینٹس ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، ان کی ود پروف کے کہاں پہ انہوں نے بلیک میلنگ کیا اور کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے لے کے اور صحافت کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں۔ سارے صحافی ایسے نہیں ہیں، چند ایک کالی بھیڑے ہیں جنہوں نے یہ ماحول خراب کیا ہے۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی جو نئی الیکشن ہوا ہے، نئی کابینہ آئی ہے، یہ کیا اقدام اٹھائے گی ان صحافیوں کے خلاف؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہونا تو یہی چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی وغیرہ یہ کمیٹیاں تو جو ہے نا یہ پاکستان کا ایک رول ہے، جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو شروع میں جو بھی آتا ہے ان کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں،
لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حالات کے ساتھ جو ہے نا آہستہ 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 بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی مجبوریاں سیاسی مجبوریاں آ جاتی ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی ہماری گھریلو مجبوریاں آ گئی ہیں, کچھ خاندانی مجبوریاں آ گئی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ صحافت ایک اتنا مقدس پیشہ ہے. قلم, اس قلم کی بے حرمتی کرنے والا نہ دنیا میں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا. بے شک. چاہے اس کی کوئی خاندانی مجبوری ہے, سیاسی مجبوری ہے, یا کسی قسم کی بھی مجبوری کا وہ اگر بہانہ کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں قلم کی تقدس کو پامال کر رہا ہے, اور اس کا وہ مجرم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے گا. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو کیا ہے کہ کچھ سینئر صحافیوں کی شکایات آئی ہیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ سینئر صحافیوں کی شکایات آئی ہیں. اگر وہ سینئر ہوتے وہ اپنے گروان میں جھانکتے. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ادارے کو بھی چھوڑیں. یہ ہم صحافی ہیں, صحافی کے ادارہ کوئی ایک نہیں ہوتا, ادارے چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی کس ادارے میں جائے گا صحافی, کبھی کس چینل میں بیٹھے گا, کبھی کس اخبار میں کے ساتھ منسلک ہوگا. وہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کی شکایات آئی ہیں کہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, اور آپ نے استعمال کیا لفظ سینئر صحافی, میں نہیں مانتا کہ وہ سینئر صحافی ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں, میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں ان میں سے کوئی بھی سینئر صحافی نہیں. ہاں یہ میں مان سکتا ہوں کہ اتفاقی و ذاتی صحافی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی خود واقعہ ہوا ہوگا, وہ ہم لوگوں کے پاس, میڈیا کے پاس آئے ہوں گے, میڈیا کا انہوں نے کام دیکھا ہوگا, میڈیا کی طاقت دیکھی ہوگی, اس کے بعد انہوں نے بھی ایک نشہ چڑھا ہوگا صحافت کا. میں ان کو صحافی نہیں مانتا, میں ان کو سینئر صحافی نہیں مانتا, میں ان کو صحافت کا نشہ ہی کہہ سکتا ہوں. جی بالکل عارض بھائی, میں آپ کو صرف یہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا کہ سینئر کا لفظ جو ہوتا ہے وہ بڑا مہذب لفظ ہوتا ہے. اس کو مطلب یہ ہے کہ جو 10 دن 15 دن صحافت کرتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ کئی جگہ پہ وہ اپنے نام کے ساتھ سینئر صحافی لکھتا ہے. میں اس پہ فوکس ہوں کہ وہ سینئر صحافی کیسے بن گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں تو بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, بہت اچھی مقصد سوالات ہیں آپ کے. چیز یہ ہے جی, سینئر جونیئر کی بات تو بات کی ہے نا. سب سے پہلے تو دیکھا جائے نا جی, ہمارے پاس سب سے زیادہ فیک صحافی ہیں جن کے پاس کوئی کہہ رہا ہے جی میرے پاس فلاں چینل ہے. کون سا چینل, کون سے پیمرا سے وہ ریلیٹڈ ہے؟ سب کے سب جو ہے نا جی یہ چینل بنے ہوئے ہیں جی, یوٹیوب کے چینلز ہیں, فیس بک کے چینل, فیس بک ہی صحافی زیادہ چل رہے ہیں. اور ان کو آپ جس وقت آپ لوگ سینئر لوگ اخبارات سے منسلک اور پیمرا سے منظور شدہ چینلز کے ساتھ منسلک صحافی جس وقت ان کو سینئر صحافی کا نام لیتے ہیں, سینئر صحافی کہتے ہیں, تو یقین کریں اتنا دل ناراض ہوتا ہے, اتنا دل ناراض ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے الفاظ میں استعمال کروں. آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں, بڑا سینسیٹیو ہے کیونکہ آپ نے ایک فورم بنا دیا ہے, ایک کمپلینٹ سیل بنا دیا ہے, تو اس کو بھی ہم فالو کریں گے. میں آپ سے آخری سوال کرتے ہیں کہ الیکشن ہو گیا, جمہوری طور ہو گیا, بڑے اچھے صاف اور شفاف ہو گیا, کچھ لوگوں نے قبول کیا, عوامی سماجی حلقوں نے خوش آئند کہا, مگر میرا جو آخری سوال ہے اس کو ذرا بڑی ڈیپلی انداز میں آپ سوچیے گا, کیا صحافت اور سیاست ایک راستہ ہے یا دونوں جدا جدا ہیں؟ اگر دونوں جدا جدا ہیں تو اس موجودہ الیکشن میں سیاسی انوالومنٹ کیوں ہوئی ہے, سیاسی مداخلت کیوں ہوئی ہے؟ کیا صحافی کمزور تھے یا وہ لوگ کمزور تھے جنہوں نے سیاست کی جو چھتری کے نیچے اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش کی, بالآخر وہ ناکام ہوئے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ دیں کہ یہ صحافت اور سیاست کے درمیان کیا خلا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو بہت پوائنٹ والی بات ہے. یار سیاست کی چھتری, اس سے پہلے یہ تو سنا ہے کہ صحافت کی چھتری کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں, تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس دفعہ سیاست کی چھتری کے نیچے کچھ صحافی گئے ہیں, انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے. لیکن شکر الحمدللہ ہمارے سمجھدار پڑھے لکھے صحافیوں نے سیاست والی چھتری کو جو ہے تار تار کرتے ہوئے
ہوا میں جو ہے نا اڑا دیا ہے. اور جو لوگ سیاست کی پاور کو یا سیاست کی چھتری کو پکڑ کر پریس کلب پر برجمان ہونا چاہتے تھے, ان کے خلاف جو ہے نا اوریجنل صحافیوں نے, حقیقی صحافیوں نے سیسا پلائی دیوار کی طرح کام کیا ہے, اور سیسا پلائی دیوار باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ہری پور کے لیے بہت ہی خوش آئند کام ہوا ہے کہ ایک جمہوری نظام شروع ہوا ہے, جمہوری طریقے سے یہ ایک کابینہ بنی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ یا اللہ اس کابینہ کو اتنی طاقت دے اور اتنی ہدایت دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک اور قرآن کے اصولوں کے مطابق دیکھیں. یہ صحافت بھی کوئی دنیا کا کام بھی ہمارے قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے, ہمارے اللہ کے رسول اور قرآن پاک سے اخذ ہوا ہے. یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے صحافت کا. تو میں تو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہماری اس کابینہ کو اس حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ حق سچ کے مطابق چلتے ہوئے مزید اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, جو کہ بہت انتہائی مشکل کٹھن راستہ ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں, کانٹے ہیں. کچھ باتیں میں نے سنی ہیں کہ اس پریس کلب کو جو ہے رکاوٹیں ڈالنے کے حوالے سے بھی سنی ہے کہ اس میں جو ہے نا جی دوسری پارٹی, کچھ پارٹیاں, کچھ گروپس آ کر بیٹھیں گے, ایک جمہوری نظام کا نام رکھتے ہوئے آ کر بیٹھیں گے, لیکن وہ اس کو جھگڑوں تک پہنچائیں گے, اس کو تالے تک پہنچائیں گے. میری یہ بات سن لیں ڈاکٹر صاحب, اگر یہ ایسا کوئی بھی کام ہوا تو یہ آپ کے ضلع کے لیے, آپ کے حکمرانوں کے لیے, آپ کے سیاسیوں کے لیے بہت بڑی پستی اور بہت بڑی ناکامی ہوگی آپ کے ضلع کی. اگر کسی سیاسی نے, کسی صحافی نے کہ ایسی کوشش کی کہ اس پریس کلب کو ہم جھگڑے کے ذریعے, انتشار کے ذریعے تالہ بندی تک پہنچائیں, تو یہ ہماری انتظامیہ اور ہماری سیاسیوں کی بہت بڑی جو ہے نا یہ شکست ہوگی, شکست فاسٹ ہوگی. بہت زبردست عارف صاحب, آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ جو ہے ریز کیے. تو آخر میں انکلوڈ کروں گا کیونکہ اس دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بابرکت ثابت ہوا, الیکشن جمہوری ہوئے. کیا خاندانی صحافی بھی ہیں, کوئی باپ, بیٹا, بھائی, چاچا, پھوپھی, مامی, چاچی بھی صحافیوں میں شمار ہے جنہوں نے راشن لیا ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ بات یہ ہے, یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. ایک سیاسی سسٹم میں تو چلو جدی پشتی سیاستیں چلی آ رہی ہیں, لیکن صحافت میں میرا اپنا نظریہ ہے, ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. صحافت کے حساب سے اگر صحیح صحافتی خون ہو تو اس کی اولاد کو بھی اس مجاہد کی طرح صحافت میں ضرور آنا چاہیے, قلم کا حق ادا کرنا چاہیے, حق سچ پر لکھنا اور بولنا چاہیے, چاہے وہ قلم کے ذریعے آئے یا چینل کے ذریعے آئے. یہ چیز جدی پشتی ہو سکتی ہے صحافت, میرا اپنا نظریہ ہے. صحافت میں جدی پشتی آپ لوگ آ سکتے ہیں, دیگر محکموں میں یا سیاست میں آنا, یا محکمہ جات میں باپ مر گیا تو بیٹے کو نوکری لازم ہے, یہ چیزیں جو ہے نا جی میرے حساب سے نہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں, آپ سرکاری ملازم میں آپ فوت ہو گئے ہیں تو آپ کے بیٹے کو نوکری لازمی ملنی چاہیے, یہ نہیں. آپ کے ساتھ, آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں کتنے بچے جوان ہوئے ہیں جن کا حق آپ کی اولاد مارتے ہوئے ان کو جو ہے پیچھے چھوڑ رہی ہے. باقی صحافت کی حد تک میں محدود ہے, بہت وقت بہت کم ہے اور میں معذور ہوں کہ باتیں سوالات بہت تھے, مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور پریس کلب ہمارا ہری پور کا آئینی ادارہ ہے. اس میں ہم نے بہت سارے جو ہے کام جو ہے سر انجام دیے ہیں. ابھی ریسنٹلی آج ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے, ہماری جو کابینہ انہوں نے کہا ہے کہ پریس کلب ہری پور کے نام پہ ایک ٹیم بنائی جائے گی جو ٹورنامنٹ کی کرکٹ کی ٹیم ہوگی اور تمام ڈپارٹمنٹ اس میں حصہ لیں گے اور اپنے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف ہی گامزن کریں گے. آج سے یہ میرا یہ پیغام بھی ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ صحافت بچاؤ, تاریخ چلاؤ, ہمارا مشن ہے.
تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارا جو صحافی کیریئر ہے، آنے والے نوجوانوں کو بچانے کے لیے، اپنے صحافی کیریئر کو بچانے کے لیے یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ بڑے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ صحافت کے علاوہ ہمارے بہت سارے اور مسائل ہیں جن کو ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے